ہم نے تفصیلی کلام کے سلسلے میں جن نبی کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کا کلام کا قصد و ارادہ کیا، وہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ آپ کے لیے بکثرت قرآن عظیم میں کلام کیا گیا ہے اور مختلف طریقے سے کیا گیا ہے، اور میں نے آپ کو پورا آپ کا ایک واقعہ عرض کیا تھا جو قرآنی آیات کی روشنی میں ہی ہے کہ کس طریقے سے آپ پیدا ہوئے، کس ماحول میں پیدا ہوئے، اور کیسے آپ کی والدہ نے آپ کو ایک تابوت میں رکھ کر پانی میں بہایا تھا، اور فرعون اور ان کی زوجہ جو پہلے تو مسلمان نہیں تھیں، بعد میں مسلمان ہوئیں، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپ کو اٹھایا، پالا پوسا، جوان کیا، پھر آپ کسی وجہ سے وہاں سے نکلے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر ان کے صاحبزادی سے نکاح، پھر واپسی، پھر تبلیغ دین، اور پھر فرعون کا آپ کے پیچھے آنا اور غرق، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے دیگر معاملات۔ یہ اس کا اجمالی ایک خلاصہ ہے، اور اس سب کا سب قرآن عظیم سے ثابت ہے، اور وہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51، 52، 53، 54 اور 55ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، لیکن بیان ہمارا 54ویں آیت تک ہوا تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ دیا تھا، اور وہ توریت کے لیے تھا، اور میں نے آپ کو پورا بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے تو پیچھے سامری جادوگر نے، جادوگر وہ مشہور تھا، ویسے تو وہ شعبدہ باز تھا، اور اس نے کس طریقے سے ایک بچھڑا بنا کے بنی اسرائیل قوم کو بہکایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے آ کے غضب کا اظہار فرمایا اور ان لوگوں کو سزا ملی تھی۔ اس کا پورا بیان ہوا تھا۔ ایک دفعہ ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچھڑے والے واقعے کو 2-3 جگہ مزید بیان کیا ہے۔ ان آیات پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں، اور مزید جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکات بیان فرمائے ان پر بھی انشاءاللہ غور و تفکر کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی 51ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کیجئے جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے ہو، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے درگزر کر لیا تم سے اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت اور فرقان یعنی یہی توریت حق و باطل میں تمیز کرنے والی عطا فرمائی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے کہ جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو معبود بنا لینے کے سبب، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پھر تم قتل کرو اپنے آپ کو۔ یعنی آپ کو بتایا تھا کہ ایک آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے، ان کی سزا یہ مقرر ہوئی تھی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے وہ لوگ بیٹھ گئے تھے گھٹنوں کے بل، اور جتنے ان کے وہ رشتہ دار کہ جو اس بچھڑے کی عبادت میں شریک نہیں ہوئے تھے، مرتد نہیں ہوئے تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو قتل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہت زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور رحمت سے تمہاری طرف رجوع فرمایا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو ایک دفعہ میں نے ترجمہ اور آیات پڑھ کے برکت کے لیے مزید سنا دی کہ وہ تمام چیز آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائے جو ریگولر دیکھنے والے ہیں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو کس طریقے سے ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا۔